اسی طرح سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ یہی اصل ہے، روایت سے ثابت ہے، صحیح اور صریح روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ کسی بھی صریح اور صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف سایہ ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو صحیح اور راجح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مامون القبول فی ظل الرسول میں آپ مطالعہ کریں، اس میں پتہ چل جائے گا احادیث صحیحہ سے اور ثابت کیا گیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ تھا۔ اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں ایک روایت لے کر آئے ہیں، اور وہ واقعہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دھوپ میں دیوار کے آڑ لے کر گھر تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو آپ کے سایہ سے پہچان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہادی الارواح الی بلاد الافراح میں ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک خود ملاحظہ فرمانا منقول ہے۔ دونوں روایت مرفوع ہے۔ اسی طرح سے گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے جو مشاہدہ کرنے والوں پر چھپا ہوا اور مخفی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ صحیح اور صریح روایت سے سایہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے، برخلاف اس بات کی جو مشہور ہے کہ سایہ نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوگے، اگر کوئی بات اور رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔